بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے پیارے بچوں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم بسم اللہ اور علم میں اضافے کی دعا پڑھیں گے، تو میرے بعد دہرائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس حدیث کی روح سے آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن مجید سیکھنے کے لیے منتخب کیا ہے۔ پیارے بچوں، آج کے سبق میں ہم قرآن مجید کا پہلا پارہ شروع کریں گے، جس میں ہم سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آپ سب اپنی کتاب ناظرہ قرآن آسان تجوید کے ساتھ بک 2 کا صفحہ نمبر 44 کھولیے، پیج نمبر 44۔ سب نے کھول لیا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی 5 آیات لکھی ہوئی ہیں اس صفحے پر، لیکن آج ہم سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کچھ یاد رکھنے کی باتیں ہیں، ان کو نوٹ کر لیجئے۔ آیات کے آخر میں گول دائرہ لگا ہوا ہے، یہ آیت ختم ہونے کی علامت ہے۔ یہاں پر پڑھتے ہوئے وقف کرنا ہے، یعنی رکنا ہے۔ وقف کرتے ہوئے آخری حرف پر اگر زبر، زیر یا پیش ہو تو اس کو ساکن کر کے پڑھیں گے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، یہاں پر زبر ہے، لیکن جب یہاں پر وقف کریں گے، کیونکہ اس کے بعد آیت ختم ہو رہی ہے، آیت ختم ہونے کی علامت ہے یہاں پر، تو یہاں پر ہم نون کے اوپر زبر کو جزم سے بدل کر پڑھیں گے، عالمینہ کی بجائے عالمین پڑھیں گے۔ اسی طرح الرحمن الرحیمی، تو یہاں پر ہمیں وقف کرنا ہے کیونکہ آیت ختم ہو گئی ہے، تو میم کی زیر کو ہم جزم سے بدل کر پڑھیں گے، الرحیمی کی جگہ الرحیم پڑھیں گے۔ اور اسی طرح ایاک نستعین، آخر میں پیش ہے لیکن اس کے بعد ہم نے وقف کرنا ہے، رکنا ہے، تو نون کی پیش کو ہم جزم سے بدل کر پڑھیں گے، نستعینو کی جگہ نستعین پڑھیں گے۔ یعنی تلاوت کرتے ہوئے جہاں ہمیں وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر اگر زبر، زیر یا پیش ہو تو اس کو ہم جزم سے بدل کر پڑھیں گے۔ اسی طرح اگر آخری حرف پر کھڑی زیر یا الٹا پیش ہو یا 2 زیر اور 2 پیش ہو تو ان کو بھی ہم جزم سے بدل کر پڑھیں گے۔ ان کی مثالیں آگے آئیں گی انشاءاللہ۔ اگر کھڑی زبر ہو آخری حرف پر تو اس کو نہیں بدلا جائے گا، کھڑی زبر کو کھڑی زبر ہی پڑھا جائے گا، اور اگر آخری حرف پر 2 زبر ہوں تو وقف کرتے ہوئے ان کو کھڑی زبر یا الف مدہ کی آواز سے بدل کر پڑھا جائے گا۔ اسی طرح اگر آخری حرف گول تا ہے، یعنی جس لفظ پر ہم وقف کر رہے ہیں اس کے آخر میں گول تا آ رہی ہے، تو گول تا کو ہم ہا سے بدل کر ساکن کر کے پڑھیں گے، چاہے اس پر کوئی بھی علامت ہو، زبر، زیر، پیش، تنوین، کھڑی زبر وغیرہ۔ گول تا کو ہم ہا ساکن سے بدل کر پڑھیں گے، جیسے یہاں پر آپ کے پاس ایک مثال موجود ہے اس صفحے پر، سورۃ البقرہ میں یہاں آپ دیکھیے دوسری لائن میں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ لکھا ہوا ہے، یہ گول تا ہے، اگر ہم اس پر وقف کریں تو ہم پڑھیں گے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یعنی گول تا کو ہا ساکن سے بدل کر پڑھیں گے۔ تو یہ چند باتیں ہیں جو آپ کو ضرور یاد رکھنی چاہیے تلاوت کرتے ہوئے۔ گول دائرہ آیت کی علامت ہے، یہاں پر ہم وقف کریں گے، رکیں گے، اور وقف کرنے کا طریقہ بھی آپ نے جان لیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مخارج اور دیگر اصولوں اور قواعد کا خیال بھی رکھنا ہے جو اس سے پہلے اسباق میں ہم سیکھ چکے ہیں۔ تو آئیے اب ہم تلاوت شروع کرتے ہیں، میرے بعد دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اس آیت کو پڑھتے ہوئے یہ خیال رکھیے را پر زبر ہے، اس کو ہم موٹا پڑھیں گے، اسی لیے اس کو الگ رنگ میں بھی دیا گیا ہے تاکہ آپ کو یہ یاد رہے کہ اس کو موٹا پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ پھر دہرائیے، الحمد للہ رب العالمین۔ شاباش۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں، الرحمن الرحیم،
اس آیت میں غور کیجئے، دونوں را کو سبز رنگ دیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو موٹا پڑھنا ہے۔ را پر زبر ہے تو یہ اصول آپ پہلے بھی سیکھ چکے ہیں کہ اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ ایک دفعہ پھر دہرائیں گے، الرحمن الرحیم۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں، مالک یوم الدین۔ میم پر کھڑی زبر ہے، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، یوم الدین۔ یوم واو ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے تو یہ واو لین ہے، نرمی سے پڑھا جائے گا۔ اور اسی طرح الدین، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ یائے مدہ ہے، یہ پہلے آپ سیکھ چکے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہوئے ایک دفعہ پھر پڑھیے، مالک یوم الدین۔ ماشاء اللہ، بالکل ٹھیک پڑھا آپ نے۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں، اور یہ ذرا لمبی آیت ہے تو میں اس کو 2 ٹکڑوں میں پڑھوں گا اور پھر ہم ایک دفعہ ملا کر پڑھیں گے، تو میرے بعد پڑھیے، ایاک نعبد۔ ایک دفعہ پھر پڑھیے، ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ شاباش۔ ایاک ہم کھینچ کر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے اور یا پر شد ہے تو اس کو ہم پیچھے سے ملا بھی رہے ہیں اور اس کی اپنی آواز بھی ادا کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ پھر پڑھیں گے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ شاباش۔ اب ہم پوری آیت کو ایک دفعہ پڑھتے ہیں، ایاک نعبد وإیاک نستعین۔ شاباش۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ اگلی آیت میں پہلے غور سے دیکھیے، صاد، را اور طا تینوں کو سبز رنگ دیا گیا ہے اور اسی طرح مستقیم میں قاف کو بھی سبز رنگ دیا گیا ہے۔ ان حروف کو موٹا پڑھا جائے گا، یعنی ان کی آوازوں کو موٹا ادا کیا جائے گا۔ تو میرے بات پڑھیے، اہدنا الصراط المستقیم۔ شاباش۔ ایک دفعہ پھر پڑھیں گے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس بات کا خیال رکھیے کہ یہ تینوں الفاظ آپس میں ملا کر پڑھے جائیں گے، کیونکہ نون کے بعد صاد ہے جس پر شد ہے تو اس کو پیچھے نون سے ملایا جائے گا، اور اسی طرح صراط کی طا کے بعد آگے لام پر جزم ہے تو اس کو پیچھے طا سے ملایا جائے گا، تو یہ تینوں الفاظ ملا کر پڑھے جائیں گے۔ ایک دفعہ پھر پڑھیے، اہدنا الصراط المستقیم۔ شاباش، ماشاء اللہ۔ اگلی آیت کو پڑھتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم۔ یہاں پر بھی وہی خیال رکھنا ہے، صراط میں صاد، را اور طا تینوں کو سبز رنگ دیا گیا ہے اور ان کو موٹا پڑھا جائے گا۔ اسی طرح الذین، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہ یائے مدہ ہے، یہ آپ جانتے ہیں۔ انعمت علیہم، یہ دونوں الفاظ آپ پچھلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ انعمت جزم کے اسباق میں پڑھا تھا ہم نے، اور اسی طرح علیہم یا لین کے اسباق میں پڑھا تھا۔ یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو نرمی سے پڑھا جاتا ہے، علیہم۔ تو یہ نئے الفاظ نہیں ہیں آپ کے لیے، آپ پہلے سیکھ چکے ہیں۔ ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم۔ اس کو انعمت نہیں پڑھنا، نون پر قلقلہ نہیں ہوتا۔ آپ جانتے ہیں نا حروف قلقلہ کون کون سے ہیں؟ جی ہاں، قاف، طا، با، جیم، دال، 5 حروف ہیں، ان کے علاوہ کسی حرف پر قلقلہ نہیں کرنا۔ تو یہاں نون پر آپ آواز کو اچھی طرح مضبوطی سے جما کر پھر ادا کریں گے، انعمت، انعمت نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ ایک دفعہ پھر پڑھیے، صراط الذین انعمت علیہم۔ شاباش۔ آگے پڑھتے ہیں، اس آیت کو پہلے غور سے دیکھیے، غیری میں غین کو موٹا پڑھا جائے گا، مغضوبی غین اور ضاد دونوں کو موٹا پڑھا جائے گا، اور اسی طرح ولا الضالین میں ضاد کو موٹا پڑھا جائے گا۔
اسی لیے ان کو الگ رنگ میں یعنی سبز رنگ میں نمایاں کیا گیا ہے۔ تو پڑھتے ہوئے خیال رہے کہ ان حروف کی آوازوں کو موٹا ادا کرنا ہے۔ غیری، یہاں پر یا لین موجود ہے اپنی پہچان کے ساتھ، آپ جانتے ہیں۔ اسی طرح مغضوبی، واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے تو ہم واو کو کھینچ کر پڑھیں گے، اور اس واو کو کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، واو مدہ، شاباش۔ وَلَضَّالِّينَ، تو وہاں آپ کو مد نظر آ رہی ہے، تو ہم حروف مدہ کی آواز سے اس کو زیادہ کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو میرے بعد ایک دفعہ دہرائیے، غیر المغضوب علیہم، شاباش۔ اس ٹکڑے کو ایک دفعہ پھر پڑھیے، غیر المغضوب علیہم، شاباش۔ آخری ٹکڑا پڑھتے ہیں اس آیت کا، وَلَا الضَّالِّينَ، شاباش۔ ایک دفعہ پھر پڑھیے، وَلَا الضَّالِّينَ، شاباش۔ اب ہم پوری آیت کو پڑھیں گے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، شاباش، ماشاء اللہ۔ آپ نے بہت اچھے طریقے سے سورۃ الفاتحہ کو پڑھا، اس میں موجود قواعد کی دہرائی بھی کی، اور ساتھ ساتھ ہم نے وقف کے اصولوں کو بھی مد نظر رکھا، یعنی کہاں وقف کرنا ہے اور کیسے وقف کرنا ہے، ہم نے اس کا خیال رکھتے ہوئے پریکٹس کی۔ تو ان باتوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے، آئندہ ہم جب بھی جتنی بھی آیات کی تلاوت کریں گے تو وقف کے اصولوں کا خیال ضرور رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں بھولنا کہ اس سے پہلے ہم جتنے قواعد پڑھ چکے ہیں اور حروف کے مخارج پڑھ چکے ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے تلاوت کرنی ہے۔ پیارے بچوں، آج کے سبق میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے وقف کے کچھ اصول بھی سیکھے۔ پیارے بچوں، آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت گھر میں بھی کرنی ہے، وقف کے اصولوں کا خیال رکھتے ہوئے، اور بہتر تلاوت کے لیے آپ کسی بھی قاری صاحب کی آواز میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کم از کم 5 بار سنیے اور ان کے ساتھ ساتھ دہرائیے۔ یہاں پر ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ سبق کا اختتام دعا کے ساتھ کرتے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔